گریبان چاک نہ کرنا، میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا۔ میں ایک ایک ڈھولا بجا کر کے، ڈھولک بجا کے تعزیے کے آگے ناچنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا حسین افضل ہے کہ تعزیہ افضل ہے؟ بولو، سارے بولو۔ بات دنیا کے کونے کونے تک جانی چاہیے۔ ایک طرف تعزیہ ہو، ایک طرف حسین ہو، تو بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ زور سے بولو، بڑا کون ہے؟ حسین بڑا ہے۔ پر بتا، تیری بیٹی بڑی ہے یا علی کی زینب بڑی ہے؟ تیرا رشتہ تعزیے سے زیادہ ہے یا زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ تھا؟ بولو۔ زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ تھا نا؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تو میں ختم کر لوں، بسم اللہ کریں؟ نہیں نا؟ تو پھر بولیں ذرا یا حسین۔ رشتہ کس کا زیادہ؟ زینب کا حسین سے زیادہ رشتہ ہے، لیکن تاریخ کا باب ایک ایک لائن گواہ ہے۔ خدا کی قسم، میرے امام نے کہا تھا، زینب میری شہادت کے بعد بال نہ کھولنا، گریبان نہ نوچنا، میری زینب سن بات، میری شہادت پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا۔ اب ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، 10 محرم کو میرا امام شہید ہوا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا زینب بغیر دوپٹے کے سگے بھائی کی لاش پہ آ گئی ہو۔ خدا کی قسم، گھوڑے توڑتے رہ گئے ہیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے، بھائیوں کے سر کاٹے گئے ہیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے، لیکن آج میری قوم نے اسی 10 محرم کو میلہ لگا کر کے، فیشن بنا کر کے قوم کی آبرو کا سودا کر دیا ہے۔ پیپلز آنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمائش کے نام پر تمہاری بیٹیاں بے پردہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا جائیداد میں تم ہم سے زیادہ ہو؟ کیا دولت تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے؟ یہ نمائش کے میلے تمہاری زمینوں پہ کیوں لگتے ہیں؟ تم نہیں جانتے ہو پیپلز آنا وہ زمین ہے جو مسلمانوں کی زمین کہی جاتی ہے، بھوجپور وہ زمین ہے جو ہمارا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ان زمینوں کو برباد کرنے کی ناپاک سازشیں ہیں۔ پہلے میلوں کے نام پہ بیٹیاں نکالی جائیں گی، پھر آج کل کی طرح ابھی چند دن کی بات ہے، بھوجپور کی ایک لڑکی نے جا کر کے، نام کتنا عجیب ہے، نام فاطمہ کے، نام بدل کر کے ایک غیر مسلم کے بستر کو جا کر کے گرم کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا جواب دے گو جا کر کے سیدہ کائنات کی بیٹی کو؟ اگر وہ پوچھے گی ہم تو سگے بھائی کی لاش پر بھی ننگے سر نہیں آ سکے، تم میلوں کے بہانے نکل گئی بغیر دوپٹوں کے، تم تعزیوں کے بہانے نکل گئی، تم بازاروں کے بہانے نکل گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بیٹیوں کے پردوں کو لازم کر دو، شریعت کی حدود کو لاگو کر دو۔ اگر یہ نہیں کیا، ایک دن وہ آئے گا، بیٹیاں تمہیں زہر دے کر کے جائیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور رہ گئی عقل مندی کی بات، رہ گئی دانائی کی بات، تو یاد رکھنا، کائنات میں کوئی بھی میرے نبی سے بڑا دانا نہیں ہے، میرے نبی سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اگر آقا نے کہہ دیا پردہ فرض ہے تو پھر ہے، جو نہیں کرے گا وہ عزت دار نہیں بلکہ دنیا سے ذلیل ہو کے مرے۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔ ذکر حسین کا انفرنس سرزمین پیپلسانہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برا تو نہیں لگا نا؟ میں کوئی نیتا منتری بھی نہیں ہوں، اور میں نیتا منتری کو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ انہیں وہ جانتے ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں، مجھے وہ جانتے ہیں جو نبی کی باتیں سنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نمائشیں بند کرو، آپ نہیں لگنی چاہیے آپ کے پیپلسانے میں، اور تکلیفیں برداشت کرو گے تو سنو، جب سے تمہارا پیر کا بازار لگنا شروع ہوا ہے، اس علاقے میں عیاشی عام ہو گئی ہے۔ بند کرو یہ تماشے۔ ہاں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، دکھ بھی ہوتا ہے، اپنوں کے بیچ بیٹھ کے یہ رونا رونا پڑ رہا ہے مجھے۔ تماشے بند کر دو یہ سارے، اور بیٹیوں سے بتا دو زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، 60 65 70 80 90 100 200 بس۔ اگر 1000 برس کی عمر بھی ہو جائے پھر بھی موت، پھر بھی موت آنی ہے۔ یاد رکھنا، تاریخ غیرت والی ماؤں کو یاد رکھتی ہے، بے غیرت ماؤں کو کبھی یاد نہیں رکھتی ہے۔ آج کی نیوز ہے، آج کی، 8 مہینے کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک مسلم بچی سے شادی کر کے اسے مار ڈالا ہے، 8 مہینے نہیں رکھا ساتھ میں۔ بتائیے، اللہ اکبر۔
یہی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کسی منتری کسی نیتا کے سگنیچر کی ضرورت نہیں، اگر نظام بدلنا ہے تو نوجوانوں کو بدلنا پڑے گا۔ خدا کی قسم یہ مت سوچنا یہ نظام پہلے بریلی بدلے تب ہم بدلیں گے، نہیں، تم خود کو بدلو، تمہیں دیکھ کے زمانہ خود بدلنا شروع ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ورنہ 2 روزہ کانفرنس نہیں، 10 روزہ بھی کر لو، کوئی عزت بچانے والا نہیں آئے گا۔ میں آپ کے علاقے کا ہوں، آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، اس لیے یہ دکھ کہہ کے جا رہا ہوں۔ بازار کے نام پہ تمہارے پیر بازار نے کتنی عیاشی بڑھا دی ہے، روکو اسے، ورنہ بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی۔ حسینی ہو تو سبیل بعد میں لگاؤ، شریعت کی حدوں پہ پہرے پہلے لگانے شروع کرو۔ حسین بہن سے کیا کہہ رہا، وہ بہن جو خاتون جنت کی گود میں پلی ہو، عام نہیں۔ کہنا رے مولوی صاحب تمہیں تو یقینی نہ، تمہیں تو شک ہی رہے سب پہ، شک کی بنیاد۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی گود آج تک کسی بیٹی کو نہیں ملی جیسی سیدہ زینب کو ملی ہے۔ بے شک بے شک حق۔ ایسا نانا کسی کا نہیں ہے جیسا سیدہ زینب کا ہے۔ اور سیدہ زینب وہ ہے جو 6 سال کی عمر میں قرآن کی قاریہ بن گئی تھی، جس نے کئی سال کوفے کے اندر حضور کے دین کا درس عورتوں کو دیا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، بہت غور سے میری بات سنیے، اسے زینب کہا جاتا ہے، اس سے حسین کہہ رہے ہیں میری شہادت کے بعد چادر نہ چھوڑنا۔ حسین کہتے ہیں بہن میں کربلا جا رہا ہوں، صبر کرنا، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ زینب تجھے خیمے میں رہ کے فاطمہ کا پردہ بچانا ہے، مجھے سجدے میں سر کٹا کے حضور کا دین بچانا ہے۔ اور اللہ کی قسم زینب نے پردہ بچا کے دکھایا ہے، حسین نے دین بچا کے دکھایا ہے، دین بچا کے دکھایا۔ اب رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان سے گزارش ہے میری، یہ تماشے بند کرنے کی کوشش کرو، خاص کر کے اس علماء کی جماعت سے میں کہوں گا معزز لوگوں کو بیٹھاؤ اور ان چیزوں پہ پابند، ہماری حدوں میں یہ چیزیں نہیں لگنی چاہیے۔ جاؤ نمائش سے لے کے کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کا شکر ہے ہمیں رب نے مسلمان بنایا ہے۔ ہم جہاں مرغے بکرے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں پہ فاقے کر کے بھی ہم رب کا شکر ادا کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں تماشوں کی ضرورت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، گاڑیاں بھر بھر کے تمہاری نمائش میں نے دیکھی ہے۔ ہمارا تو کام ہی راتوں کو نکلنے بڑھنے کا ہے، کام ہی ایسا تقریر کرنے کا۔ اور میں سوچتا تھا کبھی کبھی دیکھ کے کہ یا تو یہ بے غیرت باپوں کی اولاد ہے یا بے حیا بے شرم بھائیوں کی بہنیں ہیں۔ کھل کے کہہ رہا ہوں میں، اگر اب بھی نہیں سدھرے نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب کربلا میں بغیر دوپٹے کے نہیں آنا ہے۔